اس درس میں ہم پڑھیں گے کہ مرزا کے جھوٹ، مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ کے وہ جھوٹی باتیں جو انہوں نے کہی تھی۔ کذبات مرزا بیان کرنے سے قبل ان آیات کو بار بار دہرانا چاہیے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء، سورہ انعام آیت نمبر 93۔ نیز جھوٹ کے متعلق مرزا صاحب کے اپنے فتوی بھی بار بار بیان کرنے چاہیے۔ جھوٹ کے متعلق مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ کے اپنے فتوے، مطلب یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ بھی جھوٹ کی مذمت کرتے تھے، حالانکہ خود جھوٹ بولتے تھے۔ یہ حوالہ موجود ہے ضمیمہ تحفہ گلرویہ حاشیہ صفحہ نمبر 13، روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 56۔ اس پر اس ملعون نے لکھا ہے جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں، یعنی جو جھوٹ بولتا ہے وہ ایسا ہو گیا جیسے اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا فتویٰ ہے۔ دوسرا فتویٰ ان کا یہ موجود ہے تتمہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 26، روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 459۔ اس پر اس ملعون کا فتویٰ موجود ہے جھوٹ بولنے سے بدتر دنیا میں اور کوئی برا کام نہیں۔ وہ خود انہیں لکھتا ہے کہ جھوٹ بولنا یہ بری عادت ہے۔ تیسرا ان کا فتویٰ وہ موجود ہے ضمیمہ انجام اتم صفحہ نمبر 59، روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 343، حقیقت الوحی صفحہ نمبر 206، روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 215۔ اس پر اس نے لکھا ہے تکلف سے جھوٹ بولنا گوہ کانا ہے، یعنی پاخانہ کانا ہے، یعنی جو جھوٹ بولتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی پاخانہ کاتا ہے۔ نمبر 4، انجام اتم صفحہ نمبر 43، روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 43۔ اس پر اس مرزے کا فتویٰ موجود ہے جھوٹ کے مردار کو کسی طرح نچوڑنا یہ کتوں کا طریق ہے نہ انسانوں کا، یعنی مطلب یہ کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کی مثال کتی جیسی ہے۔ فتویٰ نمبر 5، ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ نمبر 126، روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 292۔ اس پر اس ملعون کا فتویٰ موجود ہے ایسا آدمی جو ہر روز خدا پر جھوٹ بولتا ہے اور آپ ہی ایک بات تراشتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ خدا کی وحی ہے جو مجھ کو ہوئی ہے، ایسا بدذات انسان تو کتوں اور سور اور بندروں سے بدتر ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ جو جھوٹی اپنی من گڑت بات، اپنے آپ سے بنائی ہوئی بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے تو اس کی مثال کتوں اور بندروں اور خنزیروں جیسا ہے۔ فتویٰ نمبر 6، یہ شحن حق صفحہ نمبر 46، روحانی خزائن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 386۔ اس پر اس ملعون نے لکھا ہے وہ کنجر ولد الزنا کہلاتے ہیں، وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ آدمی کنجر اور
زنا کی پیداوار ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ فتویٰ نمبر 7 چشمہ معرفت صفحہ نمبر 222 روحانی خزائن جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 231۔ اس پر اس ملعون نے لکھا ہے جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا۔ مطلب یہ کہ جھوٹا آدمی قابل اعتماد نہیں ہوتا، وہ جھوٹا ہوتا ہے اور جھوٹے آدمی پر کوئی بھی اعتبار نہیں کرتا۔ یہ مرزا کے کتابوں کے حوالوں کے ذریعے وہ مرزا کے فتوے ہیں۔ مطلب یہ کہ مرزا نے جھوٹ کو صحیح نہیں کہا، مرزا نے جھوٹ کو برا کہا ہے۔ اب ہم مرزا کے چند ایک جھوٹ پیش کرتے ہیں۔ اس کے کذبات کا کما حق احاطہ کرنا کاردارد ہے۔ ہم نمونے کے طور پر چند کاذب مرزا چند جھوٹ مرزا کے بیان کریں گے۔ مطلب یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون جھوٹے آدمی کو پسند نہیں کرتا تھا، جھوٹ کو پسند نہیں کرتا تھا، اور جھوٹ کے خلاف ان کے یہ فتوے موجود ہے کہ جھوٹ کہنے والے کو مرتد کے برابر قرار دیا ہے، برا کام قرار دیا ہے کہ دنیا میں برا کام جھوٹ سے جھوٹ بولنے سے برا کام نہیں، اور پاخانہ کھانے کے برابر قرار دیا ہے، کتوں کا طریقہ قرار دیا ہے، خدا پر جھوٹ بولنے والے کا نسبت بندروں اور خنزیروں اور کتوں سے کیا ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنے والے آدمی کو کنجر اور ولد الزنا کیا کہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو بندے کے جھوٹ ثابت ہو جائے تو وہ قابل اعتماد نہیں ہوتا۔ یہ مرزے کا خود اپنا عقیدہ ہے یا ان کے فتوے موجود ہیں، لیکن اب ہم ان کی کتابوں سے انہیں ان مرزے کو خود جھوٹا ثابت کریں گے تو پتہ چلے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی ہی فتووں سے جھوٹا ثابت ہوا اور قابل اعتماد نہیں رہا، ان کی نسبت کتوں جیسا ہوا، خنزیروں جیسا ہوا، ولد الزنا جیسا ہوا۔ لہذا مرزے کا پھر یہ کہنا کہ میں نبی ہوں نعوذ باللہ، یہ جھوٹا دجال اور کذاب ہے۔ جھوٹ نمبر 1، اولیاء گزشتہ کے کشوف نے اس بات پر قطعی مہر لگا دی کہ وہ مسیح موعود یعنی ناقل 14ویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا اور نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا۔ یہ حوالہ موجود ہے 40 نمبر 2 صفحہ نمبر 23 طبعہ چناب نگر، پرانا نام ربوہ، روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 371۔ مطبع قادیان میں انبیاء کا لفظ ہے، بعد کے ایک ایڈیشن میں یہ وضاحت کی گئی کہ یہ لفظ غلطی سے لکھا گیا، اور اب نئی ایڈیشن میں یہ وضاحت بھی ختم کر دی گئی ہے۔ اولیاء جمع کثرت ہے اور جمع کثرت 10 سے اوپر ہوتی ہے، اس لیے کم از کم 10 معتمد اولیاء کے نام پیش کرو جنہوں نے بذریعہ کشف مہر لگائی ہو، اور ولی ایسا ہو جس کو دونوں فریق صحیح ولی مانے۔ ہم کہتے ہیں کہ مرزا کا یہ سفید جھوٹ جھوٹ ہے، کسی مسلمہ ولی نے اس بات کی تصریح نہیں کی کہ مہدی 14ویں صدی میں ہوگا اور نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا۔ یہ تمام اولیاء کرام پر جھوٹ ہے، یعنی مرزا اس حوالے سے خود جھوٹا ثابت ہوا، اس لیے کہ وہ ایک صحیح ولی کا نام نہیں لے سکتا، نہ پیش کر سکتا ہے دست چھوڑے کہ انہوں نے کشف کے ذریعے کہا ہو کہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون یہ پنجاب میں مہدی آیا ہے۔
لہذا اس حوالے سے وہ خود جھوٹا ثابت ہوا۔ جھوٹ نمبر 2، یہ حوالہ موجود ہے کشتی نوح، اب اربعین نمبر 4 صفحہ نمبر 13، روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 442۔ اس پر یہ جھوٹ موجود ہے اس مردے کا۔ اس نے لکھا ہے کہ اے عزیزو، تم نے وہ وقت پایا ہے جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی، اور اس شخص کو یعنی مسیح موعود کو تم نے دیکھ لیا جس کے دیکھنے کے لیے بہت سے پیغمبروں نے بھی خواہش کی۔ یہ بھی بالکل صاف جھوٹ ہے، کسی ایک پیغمبر سے یہ خواہش کرنا ثابت نہیں۔ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ او مرزائیوں، ان کے پیروکاروں، کوئی دلیل بیان کر دو کہ مرزا قادیانی ملعون کے متعلق کسی پیغمبر نے یہ کہا ہو۔ بالکل کسی پیغمبر نے یہ خواہش ظاہر نہیں کی اور کہ مرزا کو دیکھنے کی۔ لہذا یہ حوالہ یہ دلالت کرتا ہے کہ مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا، اور جس جھوٹ کی وجہ سے مرزا قادیانی قابل اعتبار نہیں رہا، وہ خنزیروں، کتوں اور پاخانہ کھانے والے کے برابر اور مرتدوں کے برابر خود ہو گیا۔ جھوٹ نمبر 3، یہ حوالہ موجود ہے کشتی نوح صفحہ نمبر 5، روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 5۔ اس پر ملعون نے لکھا ہے، یہ بھی یاد رہے کہ قرآن شریف میں بلکہ تورات کے بعد صحیفوں میں بھی یہ خبر موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی، بلکہ مسیح علیہ السلام نے بھی انجیل میں یہ خبر دی ہے۔ اس عبارت کے متعلق اسی صفحہ پر حاشیہ لکھا، مسیح موعود کے وقت میں طاعون کا پڑھنا بائبل کی ذیل کی کتابوں میں موجود ہے۔ زکریا باب 14 آیت نمبر 12، بائبل 891 عیسوی، بائبل 891، انجیل متی باب نمبر 24 آیت نمبر 8، مکاشفات باب نمبر 22 آیت نمبر 8، عہد نامہ جدید صفحہ نمبر 259۔ اس عبارت میں ایک جھوٹ نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی 4 آسمانی کتابوں، اس عبارت میں ایک جھوٹ نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی 4 آسمانی کتابوں پر 4 عدد جھوٹ ہے۔ مذکورہ کتب کی مذکورہ صفحات پر ہرگز مسیح موعود کے وقت طاعون کے پڑھنے کا ذکر نہیں۔ یعنی مرزا قادیانی ملعون نے انجیل کا حوالہ دیا ہے، لہذا انجیل کے ان صفحوں پر یہ بات موجود نہیں ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ مرزا قادیانی ملعون لعنت اللہ علیہ خود جھوٹ بولتا تھا، اور جو جھوٹ بولے گا زندگی میں، ایک بار بھی جھوٹ بولا وہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ مہدی نہیں ہو سکتا، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبی اپنی زندگی میں کبھی جھوٹا نہیں بولتا۔ لہذا معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی نے 1000 ہاتھ جھوٹ بولے ہیں، 1000 ہاتھ دھوکے دیے ہیں۔ لہذا مرزا غلام احمد قادیانی ان حوالوں سے خود جھوٹا ثابت ہوا، کذاب و دجال ثابت ہوا، لہذا وہ نبی نہیں ہے اور اس کا نبوت سے کوئی تعلق نہیں، وہ کافر، زندیق اور مرتد ہے، اس کے ماننے والے بھی کافر ہے، اور قادیانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔